بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم فعلوا ما يوعدون لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بكم وبزمان يوشك أن يأتي يغربل الناس فيه غربا وتبقى حصانا قد مرجت أعودهم وأماناتهم واختلفوا هكذا وشبك بين أصابعه. قالوا كيف بنا يا رسول الله؟ قال تأخذون بما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم وَتَذَرُونَ أَمْرَ عَوَامَّتِكُمْ أو كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم سامعین، دینی بہنوں، ہم نے سورۃ النساء کی چند آیات آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں اور سنن ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور بہت ساری کتب احادیث کی ایک حدیث پڑھی ہے اور آج انشاءاللہ اسی حدیث اور انہی آیات پر گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کروں ہم سب کو کہنے اور سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. موضوع آج کا نہایت اہم ہے، وہ یہ کہ فتنہ فساد کے دور میں انسان اپنے آپ کو دین پر قائم کیسے رہ سکتا ہے. فتنے فساد عام ہوں، برائیاں منکرات شرک و بدعات بالکل پھیلے ہوئی ہوں. ان حالات میں ایک مسلمان، ایک مومن اپنے دین پر کیسے قائم رہ سکتا ہے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَدُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. ان کو جو کچھ کہا جاتا ہے، کتاب سنت کی روشنی میں جو کچھ بتایا گیا، اللہ اس کے رسول نے ان کو جو نصیحت کی، اگر اسی پر یہ عمل کریں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا اور دین پر زیادہ مضبوط قائم رہنے کا سبب بنے گا. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام نے فرمایا مجلس کے اندر لوگوں کیف بکم و بزمانی،
کیف بکم وبزمانکم یوشک ان یأتی یغربل الناس فیہ غربلا قد مرجت عہودہم واماناتہم واختلفوا. اے لوگوں، اس وقت کیا تمہارا حشر ہوگا؟ اس وقت تم کیسے اپنے دین کو بچاؤ گے، کیسے دین پر قائم ہو گے؟ جب کہ تم پر ایک ایسا وقت آ جائے گا یغربل الناس فیہ غربلا، جس میں لوگ غربلا کر دیے جائیں گے، غیر رہبہ. یغربل الناس فیہ غربلا. غربلا کس کو کہتے ہیں؟ غربلا عربی زبان میں غربلا کہتے ہیں. ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا آٹا جب چکی سے پسا کر کے لایا جاتا ہے تو چھلنی سے اس کو چھانتے ہیں. چھلنی جاتے ہو آٹا چھاننے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. آٹا جب باہر سے ریڈی میڈ روٹی کا زمانہ اور یہ سب نہیں تھا تو آٹا اگر پسایا جاتا تو آٹے کے ساتھ گندم پسایا گیا جو پسایا گیا تو اس کے ساتھ اوپر کا چھلکا بھی آٹے میں ملا رہتا. اس طرح سے روٹی کھانا کا دشوار ہوتا تھا. تو ایک چھلنی ہوتی تھی، اس میں اس آٹے کو رکھ کر کے ہلایا جائے تو سارا آٹا نیچے گر جاتا اور وہ جو ہوتا تھا چھلکا اس کا اوپر رہتا. اسے جانور کو دے دیا جاتا، آٹا پکا کھا لیا جاتا. اس کو عربی زبان میں غربلا کہتے ہیں. کام کی چیز نیچے آ گئی اور بیکار چیز اوپر رہ گئی تھے. آپ نے شاہ تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت جب کہ آٹے کے مانند تم کو چھان لیا جائے گا. اچھے لوگ انتقال کر جائیں گے، تھوڑے لوگ رہیں گے، ان کو نکال لیا جائے گا اور چھلکے کے مانند بیکار چیزیں، بیکار لوگ ہوں گے وہی دنیا میں عام. دیندار، شریعت کے پابند، متقی پرہیزگار، اس طرح سے اللہ ان کو اٹھا لے گا. اچھے لوگوں کو نکال لیا اور بیکار اور فضول قسم کے لوگ باقی رہ جائیں گے. اکثریت ان کی ہوگی فضول قسم کے لوگوں کی اور بیکار قسم کے لوگوں کی. جس طرح سے آٹے کو چھلنی سے چھان لیا گیا، کام کی چیز نیچے آ گئی اور بیکار چیز فاضل چیز چھلنی کے اندر اس کو پھینک دیا. یہی حالت تمہاری ہوگی. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ چھلنی کے مانند تم کو چھان لیا جائے گا. نیک لوگوں کو اللہ اٹھا لے گا اور فالتو اور بیکار قسم کے لوگ دنیا میں رہیں گے. لیکن انہیں بیکار قسم کے لوگوں میں خواہ اچھے لوگ بھی پائے جائیں گے. اگر تم ایسے زمانے میں رہے، بیٹھو گے جہاں جاؤ گے جہاں ملو گے اکثر فالتو بیکار لوگ بے دین ہو اور تم دین والے ہو، اپنے آپ کو ایسے موقع پر تم دین میں کیسے قائم کرو گے؟ فتنہ، فساد، شرک، بدعات، خرافات، حرام کاریاں، باپ دادا کے رسم و رواج، یہود نصارہ کے طور طریقے اس قدر لوگوں میں عام ہو جائیں گے اور لوگ انہی پر عمل کریں گے اور بیچ میں کہیں تھوڑے تھوڑے تم لوگ رہو گے تو تم اس زمانے میں اپنے دین کو کیسے بچاؤ گے، دین پر کیسے قائم رہو گے؟ یہاں تک کہ آپ نے بتا وقت مرجت عہودہم واماناتہم، یہاں تک کہ
امانت اور خیانت دونوں کو ملا دیا جائے، مل جائے۔ امانت داری اور خیانت یہ دونوں ایک دوسرے کی بالکل ضد ہیں، ایک دوسرے کے بالکل متضاد ہیں۔ جہاں امانت ہوگی وہاں خیانت ہے، جہاں خیانت ہوگی وہاں امانت ہے۔ لیکن امانت داری اور خیانت یہ سب مل جائیں گے۔ وَقَدْ مَرِجَتْ عُهُودُهُمْ، وعدہ جو کرو گے، وعدہ پورا کرنا اور وعدہ خلافی یہ سب مل جائیں گے۔ کیا مطلب؟ ایک مطلب تو یہ ایک ہی آدمی ایک ہی وقت میں امانت دار بھی ہوگا اور خیانت کرنے والا بھی، ایک کے ساتھ امانت داری، دوسرے کے ساتھ خیانت، اپنے مفاد کے لیے وعدے پر قائم رہے گا، اور جہاں اپنا مفاد وعدہ خلافی میں نظر آیا وعدہ خلافی کرنا۔ اور ایک دوسرا معنی کیا ہے؟ ایک امانت دار دوسرے خیانت کرنے والوں کے ساتھ دوستی میں گھل مل جائے گا۔ 10 لوگ خیانت کرنے والے ہوں گے، اس میں ایک امانت دار بھی آ کے مل جائے گا۔ امانت دار کو ذرہ برابر بھی خیال نہیں ہوگا کہ یہ خیانت کرنے والے گنہگار لوگوں کے ساتھ ہم کیسے رہیں، یہ تصور ہی کرنا۔ خیانت کرنے والے اتنے بڑے بڑے مجرمین، ان کو بھی نہیں احساس ہوگا کہ ہم اچھے لوگوں کے ساتھ کیسے رہیں۔ امانت دار اور خیانت کرنے والے یعنی اس میں اچھے اور برے دونوں ایک بھی نہیں ہوتے۔ قد مرجت دین، جیسے کہ دوسری روایتوں کے اندر ہے دین میں ملاوٹ ہو جائے گی۔ ملاوٹ کا مطلب نبی کی سنت بھی ہوگی، قرآن پر بھی ہوگا، قرآن بھی ہوگا، اور اسی میں بدعتیں بھی ہوں گی، شرک و بدعت بھی ہوں گے، باپ دادا کے رسم و رواج ہوں گے، حکم و سارا کے طریقے بھی۔ اور اس کی چھوٹی سے مثال، ایک انسان شادی کر رہا ہے، شادی کی ایک مقدس عقد ہے، مقدس تقریب ہے، کتاب و سنت میں سارے مسائل موجود ہیں، لیکن اب انسان آگے شرم فرماتا ہوں وقت مرجت دین میں ملاوٹ ہو جائے، کر دی جائے گی۔ ملاوٹ کیسے کر دی گئی؟ شادی اب نکاحوں میں سنت، اس مبارک ہفتے مسعود میں آپ کی شرکت ہمارے لیے باعث مسرت یہ ہے۔ اور اسی نکاح میں اسی عقد میں منکرات، ناجائز اختلاط، یہود نصارہ کے طریقے، کچھ ہندوؤں کے رسم و رواج، کچھ قوم اور برادری کے بھی رسم و رواج، سب اسی میں شامل ہیں۔ آنے فرمائی یہ حشر ہوا وقت مرجت عہودہم وامانتہم، ایسے لوگ آپس مل جائیں گے، فرما بردار اور نافرمانی کرنے والے دونوں ایک ساتھ۔ اور آپ تجربہ کرنا چاہیں گے، سوچو آج 10 آدمی ہوتے ہیں ایک ساتھ، ممکن ہے 2 نمازی ہوں 8 بے نمازی ہوں، لیکن 2 نمازیوں کو کبھی یہ احساس نہیں کہ نماز نہیں پڑھتے، ان کا ساتھ کیسے دیا جائے۔ اور آپ لوگ ایک زمانہ وہ رہا ہوگا کہ 8 نمازی تو اس میں 2 بے نمازی، اب 2 بے نمازی 8 نمازیوں کے ساتھ بیٹھنے کی ہمت نہیں کرتے تھے، لیکن آج معاملہ بالکل اس کے برعکس، دیندار بے دین، اچھے برے، امانت دار اور خیانت کرنے والے، فرما بردار اور نافرمانی، آج میں یہ سارے لوگ آپس میں گھل مل جائیں، کوئی ایک دوسرے کو عیب نہیں سمجھے۔ نمبر 3 واختلفوا، اور آپس میں خوب اختلاف کرنے لگے، لوگوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ اور اختلاف کی نوعیت کیا ہوگی؟ اچھے برے کے مل جانے کی نوعیت کیا ہوگی؟
آپ نے وقالوا هكذا وثبت بين اصابعه، اور آپ نے فرمایا لوگوں حق اور باطل، امانت اور خیانت، اچھے اور برے اور آپس میں لڑنے والے ایسے ایک دوسرے سے گتھم گتھی اس طرح سے مل جائیں گے. اور پھر آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو اس طرح سے بنا کر کے دکھا، دیکھو اس طرح سے لوگ آپس میں مسلمان اس طرح سے لڑتے ہوں گے، حق اور باطل اس طرح سے ملا ہوگا. اب تمہارا کیا حاصل ہوگا؟ اپنے آپ کو دین پر کیسے قائم رکھو گے؟ جب 10 آدمیوں میں 9 بے دین اور 1 دیندار، 9 بے نمازی 1 نمازی، معاشرے میں 80% سود خور اور 20% جو ہے سود سے بچنے والے ہیں، آخر کیا حاصل ہوگا؟ کیسے زندگی گزارو؟ اب ایسا نہیں کہ ہاں یہ 20 جو ہے اللہ کچھ کرنے رہے، ان کے سارے معاملات و تعلقات ان کے ساتھ ہوں گے، انہی 80% لوگوں کے ساتھ. اپنے دل کو کیسے تم بچاؤ گے؟ جب آپ نے اس طرح سے منظر کشی کی تو صحابہ کھڑے ہو گئے. کیف بنا یا رسول اللہ اذا کان ذلک، یا رسول اللہ اگر حالات ایسے بدل گئے، حالات اس طرح کے ہو گیا ہے، ماحول اتنا بگڑ گیا تو ہم لوگوں کا کیا ہوگا؟ ہم لوگ کیسے کریں گے؟ ہم لوگ کیا کریں گے؟ تو ایسے موقع پر نبی علیہ السلام نے 4 باتیں فرمایا. ایسے پرفتن ماحول میں اور ایسے فتنے فساد کے دور میں اپنے آپ کو اگر دین بے دینی سے بچانا چاہتے ہو، اپنے دین کی حفاظت چاہتے ہو تو 4 چیزیں تم لوگ کرنا. 4 چیزیں کرنا. جب ان 4 چیزوں پر عمل کرو گے تو اپنا دین تمہارا محفوظ رہے گا. نمبر 1، سب سے پہلے الزم بیتک، الزم بیتک، اپنے گھر کو لازم. اپنے گھر میں بہت زیادہ فضول باہر رہنے کے بجائے ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد تم اپنے گھر میں آ کر کے بیٹھ. کیوں؟ جتنا زیادہ باہر رہو گے اتنے ہی فتنے فساد سامنے آئیں گے، اتنے بیکار قسم کے لوگوں سے ملاقات ہوگی، اتنے ہی فضول قسم کی تمہاری بیٹھک. تو آپ نے فرمایا ایسے موقع پر اپنے دین کو بچانے کے لیے سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ اپنے گھر کو الزم بیتک، اپنے گھر کو لازم. اپنے گھر میں رہو گے تو اس سے 2 فائدہ ہوگا. ایک تو یہ باہر جتنے فتنے فساد پھیلے ہوئے ہیں اور فتنے فساد پر جتنے تبصرے ہو رہے ہیں اور جتنی گفتگو ہو رہی ہے، اگر تم گھر میں آ کر کے بیٹھ جاؤ گے تو اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچاؤ. یہ پہلی چیز، اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچاؤ. کیوں؟ جب فتنہ عام ہو جاتا ہے اور تو جہاں آپ لوگوں میں گھروں میں بیٹھیں گے اپنے دوست احباب میں، ساری گفتگو انہیں فتنوں فساد کے بارے میں. اس لیے آپ نے فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کرنا اور اپنے گھر میں آ کر کے بیٹھنا. ایک ہے آپ اپنے آپ کو فتنے میں شامل ہونے، منکرات اور برائیوں اور فضولیات میں مبتلا ہونے شامل ہونے سے آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا. نمبر 2، اپنے گھر میں رہو گے تو دوسرا بڑا فائدہ دوستو یہ ہوگا، آپ فرمائیں دوسرا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے بچے، آپ کی بچیاں، آپ کی اولاد، آپ کی بیوی، آپ کے گھر میں آپ کے ماتحتین جتنے ہیں
آپ رہیں گے تو آپ کی وجہ سے سارے لوگ بھی فتنے سے یاد رکھو یہ زمانہ ایسا ہے کسی باہر ہی کے فتنے سے نہیں بچنا ہے. باہر کے فتنوں سے کئی گنا زیادہ آج گھر کا فتنہ مشکل ہے. جو فتنے آج باہر آپ کو نظر آ رہے ہیں چاہے حرام و منکرات ہوں, برائیاں حرام کاریاں ہوں, بے حیائی بے پردگی ہو, سیاسی فتنہ ہو یا دینی فتنہ ہو, باہر تو لوگ اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں لیکن ٹی وی اور انٹرنیٹ کے ذریعے ہر انسان کے گھر کو اس فتنے سے بھر دیا. اگر آپ باہر رہتے ہیں تو گویا کہ ذرہ برابر اگر بچے ذرا دین سے دور ہیں, دین کی صحیح سمجھ نہیں, حلال و حرام نہیں, تو آپ اگر جانتے ہیں کہ بہت سارا بگاڑ شیطان کس کے ذریعے پیدا کرنا چاہتا ہے, یا بہت ساری برائیاں پیدا کرنے کے لیے شیطان بچوں کو استعمال کرتا ہے. وہ کیسے؟ صحیح مسلم کی حدیث, نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے, کھانا رکھا ہوا ہے, صحابہ کرام کا دستور یہ تھا جب کھانا رکھا جائے تو جب تک نبی علیہ السلام شروع نہیں کرتے تھے صحابہ کرام انتظار کرتے تھے, کوئی شروع نہیں ہوتا. اب آپ کو کچھ گفتگو چل رہی تھی, بات لمبی ہو رہی تھی, اتنے میں صحابہ کرام کہتے ہیں ہم لوگوں نے دیکھا ایک بھرتو بڑی تیزی کے ساتھ چلا آیا اور سیدھے اس نے کھانے میں اللہ سو لکھا اور گیا گائے. لیکن ابھی آپ کا کی گفتگو پوری نہیں ہوئی تھی, اس نے کھانا شروع نہیں کیا. تھوڑی دیر میں صحابہ کرام کہتے ہیں چھوٹی سی بچی کو ہم لوگوں نے دیکھا, وہ اتنی تیزی کے ساتھ آ رہی, معلوم اگر پیچھے سے کوئی اس کو دھکا نہیں رہا, پیچھے سے کوئی دھکا نہیں, اتنی تیزی کے ساتھ آئی, معلوم اگر پیچھے سے کوئی دھکا لے آئی اور سیدھے اس نے ہاتھ ڈالا. اللہ سے نے بچے کو ہاتھ پکڑا, چل اپنا کھا, بسم اللہ پڑھا, کھانا شروع کر دیا. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ, چلو پہلا بڑا آدمی تھا تو اس کو جھڑکی دے کے واپس گیا, یہ چھوٹی سی بچی تھی اس کو کھانے دیتے. آپ نے فرمایا نہیں, وہ اصل میں شیطان بھوکا تھا اور جس کھانے پر بسم اللہ پڑھ دیا جائے شیطان کو ہضم نہیں ہوتا, شیطان کھاتا نہیں. تو پہلے شیطان ایک بدو کی شکل میں آیا تاکہ آ کر کے ہم لوگ اس کو مہمان سمجھو کھانا کھائے. اللہ نے ہم کو بتا دیا کہ کیا تھا, شیطان, اس لیے میں اس کو کھانے لے کے بلا دیا. پھر شیطان نے سوچا چلو بڑے کو تو جھڑکی دے دیتے لیکن بچوں کو نہیں دے گا, مرحبت للعالمین ہے, تو ان کی چھوٹی سے بچی کی شکل اختیار کیا, سمجھ لیں نا, اور بچی کو دھکا دینا. تو میں نے بچی کو میرے بھائی یہ حدیث میں نہیں, اپنے جو بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ وہ بچی ایسے کھیل رہی تھی اور اچانک اپنا کھیل چھوڑ کر کے بڑی تیزی کے ساتھ آنے لگی اور دھکا دے رہا ہے, کوئی مر پڑا کوئی دھکا دے رہا ہے. شیطان اس کو دھکے دے کر کے رہا تھا کہ لڑکی دے دے بسم اللہ تو شروع کر دے گی کہ کھانا ہمارے لیے بنا دے گا. لیکن نبی علیہ السلام کی تیاری آپ پر اس کا ہاتھ پکڑ کے چکر دیا, بسم اللہ پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے کھانے لگے. تو میں اب شیطان کے کھانا ہضم. دیکھو ایک شیطان اپنا کام نکالنے کے لیے ایک بچی کو استعمال کرتا. تو میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر فتنے میں اپنے آپ کو دین پر قائم رہنا ہے اور اپنے آپ کو فتنوں سے بچانا ہے تو پہلی چیز ہے کہ تم اپنے گھر کو لازم زیادہ سے زیادہ اپنے گھر میں. میں نے کہا دو فائدے ہوں گے, باہر کے فتنے سے آپ بچ جائیں گے اور آپ آ جائیں گے, آپ کڑی نگرانی رکھیں گے
تو اب کوئی بچہ جو گھر میں فتنہ مشرق اور مغرب پوری دنیا کا آ چکا ہے، ٹی وی کے شکل میں، انٹرنیٹ کے شکل میں، اور تو موبائل میں سب کچھ آنے آ گیا، سب کچھ موبائل میں آ گیا ہے۔ اگر آپ کو ذرا اللہ نے دین کی سمجھ دی ہے، آپ گھر میں رہیں گے تو اپنی آن اولاد کو بھی فتنے سے بچا دیں گے۔ لیکن بڑی بدبختی ہوگی ان لوگوں کی کہ باہر کی برائی سے بچنے کے لیے گھر میں آ گئی اور بچوں سے زیادہ خود ہی وہ فکریں ٹی وی اور بدل کے چینل دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ بڑی بدبختی ہوگی۔ آپ نے شاید ارشاد بڑی اپنے گھر کو تو اپنے لیے لا، اسی لیے ہمیں حدیث یاد آئی، بڑی مشہور حدیث طبرانی اور بسان کی۔ ایک موقع پر ابو امامہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ست مجالس كلهم ضامن على الله تعالى ما كان في شيء منها۔ 6 قسم کی مجلسیں ایسی ہیں اللہ تعالیٰ جن کی حفاظت کی ضمانت اور گارنٹی دے رکھی ہے۔ وہ 6 قسم کی مجلسوں میں جس مجلس میں بھی آدمی رہا، اللہ تعالیٰ اس کے جان مال، اس کے دین اور ایمان کی حفاظت کریں گے۔ وہ 6 مجلسیں کون ہیں؟ نمبر 1 آپ نے فرمایا فی مسجد جماعت، با جماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں پابندی سے جانا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ دیکھا اس مرد مومن، اس مسلمان کو کہ اس مسلمان کی جان مال، دین اور ایمان کی حفاظت کی گارنٹی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ جو انسان کہاں جا کے بیٹھتا ہے؟ فی مسجد جماعت، مسجد میں جماعت والی مسجد میں، یعنی یہاں پر باجماعت نماز پڑھی جاتی ہیں۔ باجماعت نماز پڑھنے کے لیے وہ انسان کہاں جاتا ہے؟ مسجد میں۔ پتہ چل گیا کہ جو انسان مسجد کو چھوڑ کر کے گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے، اس کی جان مال کی، دین ایمان کی کوئی گارنٹی اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے مسجد میں باجماعت نماز پڑھنا ضروری قرار دیا گیا ہے کتاب سنت میں۔ نمبر 2 وَعِنْدَ مَرِيضٍ، کوئی انسان کسی مریض کے پاس جا کر کے بیٹھتا ہے، مریض کے پاس تسلی دینے کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے، خدمت کے لیے، مریض کی دیکھ بھال نگرانی کے لیے۔ جو مریض کے پاس جا کر کے بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بھی جان مال، دین و ایمان کی حفاظت کی گارنٹی دی۔ نمبر 3 او فی جنازہ، جنازے آدمی جنازے میں شریک، اپنے مسلمان بھائیوں کے جنازے میں جتنا زیادہ آدمی شرکت کرے گا اتنا ہی زیادہ دین پر قائم رہے گا۔ اب یہاں سوال ہوتا ہے مریض اور مریض کی عیادت کا اتنا بڑا سوال، جنازے میں شرکت کا اتنا بڑا سوال تو اللہ کی گارنٹی میں ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، ایک انسان ایک مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو آپ ذرا سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان، کتنا بڑا کرم ہے کہ اس کو بیماری مبتلا کیا لیکن ہم کو صحت اور عافیت میں رکھا۔ اب سوچیں انسان کو احساس ہوگا، پھر اگر کسی تکلیف دہ بیماری کے اندر ہے تو دیکھتے ہی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ انسان جب بیماری مبتلا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ موت سے ڈرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اسی بیماری میں یہ مر جائے۔ ان کثرت سے انسان کے دل میں موت کا خیال پیدا ہو۔
جب یہ ساری چیزیں انسان کے حساب سے آئیں گی تو انسان کو اپنی آخرت کی فکر اور دین کی پابندی کی فکر نہیں. اور اگر آپ جنازے میں چلے گئے تو نماز جنازہ پڑھیں یا اس کے انتظار میں، تو آپ ذرا یہ تصور کریں کہ یہ تو مر گیا، جس چارپائی تو اس کو لے کے ہم لوگ جا رہے ہیں، چارپائی بھی واپس لائی جائیں گی. اب یہ پتہ نہیں اس کے بعد یہ چارپائی کس کا انتظار کر رہی ہے، کس کی باری ہماری ہے یا کسی اور کی ہے. انسان موت انسان سوچے کہ ہمارا ہی کھانا، ہماری ہی بہن کا انتظار، اور یہی وقت ہم پر بھی آج نہیں تو کل آنا ہی آنا. ذرا سوچو، بڑی بڑی سواریوں پر بڑے بڑے جماعت و دوست احباب کے ساتھ شاہانہ ٹھار پر چلنے والا آج ایک چند میٹر کفن لیا ہے اور سارے لوگ اس کو اپنے کندھے پر اٹھا کر لے کے جا رہے ہیں. اور لے کے کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ سیدھے مٹی کے گھٹے میں. اس کا یہ حشر کہ کروڑوں کا بنگلہ بنایا تھا، اس بنگلے میں آج اس کا رہنا بھی نصیب مٹی کے کھاتے جا. انسان جب سوچے گا تو اب اس کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہوگا، آخرت کی فکر پیدا ہوگی. اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 6 مجلسوں میں سے پہلی مجلس جماعت والی، باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھنا. پہنچ گئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہوگا، اقامت ہوگی، باجماعت نماز پڑھیں گے. یہ سارا انتظار اللہ تعالیٰ بڑا محبوب ہے. نمبر 2، مریض کی عیادت میں بیٹھے. نمبر 3، جنازے میں آپ نے شرکت کیا. نمبر 4، اور عند امام مقصد او فی بیتہ، جو اصل بات ہے. نمبر 4 او فی بیتہ، یا اپنی ڈیوٹی، اپنے تمام ضروریات سے فارغ ہو کر کے جو انسان اپنے گھر میں آ کر کے بیٹھ جاتا، بیکار نہیں کرتا، فضول ٹائم باہر برباد نہیں کرتا، رات کا سارا حصہ دوست احباب کے ساتھ کہیں بیٹھ کر کے فضول بکواس میں نہیں ٹائم پاس کر دیتا، بلکہ وہ انسان اپنی حاجات اور ضروریات سے فارغ ہو اپنے گھر میں آ کر کے بیٹھ جاتا ہے. جو انسان حاجات اور ضروریات سے فارغ ہو کر کے اپنے گھر میں آ کر کے بیٹھا، اس کے بھی جان مال اور عزت کی حفاظت کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے دے رکھی. نمبر 5، اور عند امام مقسط یؤثرہ ویوقرہ، اور عند امام مقسط یؤثرہ اور یوقرہ، یا کسی ایسے عادل، حاکم، وزیر، صدر جمہوریہ، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، حاکم و امیر کے پاس جا کر کے بیٹھیں جو عدل و انصاف کرنے والا، دیندار، شریعت کی پابندی کرنے والا، جس کے ہاتھ میں پورے ملک کی بار ڈور ہے، اس دیندار بادشاہ کے پاس بیٹھ کر کے یعزرہ و یوقرہ، اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کو دین پر اور آمادہ کریں، اور آپ اس کی تعلیم کریں، اس کی مدد کریں، اور آپ اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے آپ اس کی تعریف بھی کر دیں اور مزید اچھے کام کرنے کی رغبت دلائیں. ایسے دیندار بادشاہ کے پاس جا کر کے بیٹھ کے مشورہ دینا، حوصلہ افزائی کرنا. کیوں؟ بادشاہ اگر دیندار ہے تو رعایا کا دیندار ہونا بہت ہی آسان بن جاتا ہے. چونکہ بادشاہ کے بگاڑ سے ملک بگڑ جاتا ہے، اور بادشاہ اگر دیندار سدھر جائے تو اس کے بننے سے پورا ملک دیندار بن جاتا ہے.
تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنائیں جس سے ہمارا ایمان مضبوط ہو۔ نمبر 6 اور مشہدہ جہاد، یا جہاد میں کوئی گیا، جہاد فی سبیل اللہ میں نہیں گیا۔ جو انسان جہاد فی سبیل اللہ میں گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اپنی حفاظت اور ضمانت اور گارنٹی میں رکھا ہے کہ یا تو وہ صحیح سالم اپنے دین اور ایمان کے ساتھ واپس لوٹے، یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دین اور ایمان کی حفاظت کی گارنٹی دے رکھی ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز عزت بیعت، اپنے گھر کو۔ نمبر 2 اللہ وَأَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَأَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ۔ جب فتنے عام ہو جائیں تو ماحول بالکل بگڑ جائے، تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے ضروری ہے، اب اگر بچانا چاہتے ہو تو ضروری ہے کہ اَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، اپنی زبان کی تم حفاظت کر لو، اپنی زبان پر کنٹرول کر لو۔ فتنے کا زمانہ ہے، بہت زیادہ بولو گے، بے سوچے سمجھے، جوش و خروش میں جذبات سے کام لو گے تو ممکن ہے تمہارے زبان سے کوئی فتنے کی بات نکل جائے۔ اس لیے اپنے آپ کو فتنے سے بچانے کے لیے زیادہ وقت خاموش رکھو۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قولوا خیرا، اچھی بات کرو اجر و ثواب پاؤ گے، اگر اچھی بات نہیں کرتے تو خاموش رہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا من صمت نجا، جو انسان خاموشی اختیار کرے گا وہ نجات پائے گا۔ اور وہ صحیح ہے کہ حدیث بڑی مشہور، اللہ سے کیا فرمایا؟ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا اور لیصمت۔ تم میں سے جو انسان اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے بات کرے تو اچھی کرے، اور لیصمت، اچھی بات نہیں کرتا تو خاموش۔ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، تم میں سے جو انسان ایمان رکھتا ہے اللہ پر، اس کے یوم آخرت پر، اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، تم میں سے جو انسان ایمان رکھتا ہے اللہ پر، اس کے رسول پر، اسے چاہیے کہ فلیحسن الی جارہ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اس حدیث میں 3 چیزیں اللہ رسول نے بیان کی ہیں، ان میں ایک چیز کیا ہے؟ فلیقل خیرا اور لیصمت اور اَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ۔ اسی لیے ایک موقع پر ترمذی وغیرہ کی حدیث ہے، ایک صحابی جا رہے تھے، سامنے سے نبی علیہ السلام آ رہے تھے، قصہ بڑا مشہور ہے، مراسلہ علیہ سلیق ہوئی، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابی کا ہاتھ پکڑا تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ بما نجات المومن، مومنوں کو نجات کیسے ملے گی، ہمارے مومن بھائیوں کو نجات کیسے ملے گی؟ آج میں 3 کام کر لیں مومن ان کو نجات مل جائے گی۔ مومن 3 کام کر لیں ان کو نجات مل جائے گی۔ نمبر 1 اَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، اَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، اپنے زبان کی حفاظت، زبان پر قابو پانا، زبان کی حفاظت۔ نمبر 2 وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِهِ، گناہ ہو جائے تو اپنے گناہوں پر خوب رویا کرو۔ نمبر 3 وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، تم اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھو، نجات پا جائیں۔ سارے مومن نجات پا جائیں گے جو مومن اپنے اندر یہ 3 چیزیں بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں ہمیں عطا کر دیں۔ نمبر 3 نجات یعنی فتنے سے بچنے کے لیے تیسری چیز وہ کیا ہے؟ تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون، تمہارے پاس کتاب سنت کا علم یا کتاب سنت کی روشنی میں جن چیزوں کے حلال اور ناجائز ہونے کا تمہیں علم ہے،
جو شریعت کا کتاب و سنت کی روشنی میں جو شریعت تمہیں معلوم ہے اسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا، یعنی اسی پر سختی کے ساتھ عمل کرنا۔ خود ما تأخذون ما تعرفون، جو تمہیں معلوم ہے بھلائی، بھلائی کہاں سے معلوم ہوگی کہ یہ سنت ہے، بھلائی ہے، یہ بدعت ہے، یہ شر ہے، اس کا علم کہاں سے ہوگا؟ کتاب و سنت سے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں جو بھلائی تم جانتے ہو اسی کو بھلائی سمجھنا، کبھی اس کو چھوڑنا نہیں۔ وَتَدْعُونَ مَا تُنْكِرُونَ، اور کتاب و سنت کی روشنی میں جس کو تم نے غلط سمجھ لیا ہے، جس کے غلط ہونے کا تمہیں علم ہو چکا ہے، اب کبھی اس کو اپنانا نہیں۔ چھوٹی سی بات، کیا آج سے 50 سال قبل بھی کوئی سود کو حلال کہنے والا نہ؟ کیا کوئی سنت پوچھا میں زیادہ پڑھنا تھا، ہندو بھی سود غلط سمجھتا تھا، سارے مسلمان سمجھتے تھے، لیکن آج سود کو حرام کہنے والے کم، حلال کہنے والے زیادہ۔ یہ تو نہیں بلکہ ایک تو دیکھو ہو سکتا ہے 2-4 سال کے بعد سود کو حرام کہنے پر پابندی بھی لگ جائے۔ کیوں؟ تمہیں کیا پتا کہ ہاں سود کیا ہے؟ بے حیائی بے پردگی حرام، حرام کاریاں حرام تھی، لیکن آج کتنی حرام کاریاں جو ہیں ان کی حرمت کا تصور ہی ختم، اور بڑے بڑے دلائل ان کے حلت کے آپ کو دیے جا رہے ہیں۔ یہ تو نہیں 50 مثال، صرف میں نے سود کی مثال سامنے رکھی۔ اگر فتنے سے نجات پانا چاہتے ہو تو اللہ نے کیا فرمایا؟ جو کتاب و سنت سے جو چیز ثابت ہو گئی حلال معروف، اسی کو مضبوطی سے پکڑنا، اور جس چیز کی حرمت کا اور جس چیز کے بدعت و شرک ہونے کا کتاب و سنت سے علم تمہیں ہے، کبھی اس کو چھوڑنا نہیں۔ کیوں کہ آنے والے فتنے کے دور میں متعدد احادیث آئی ہیں کہ حرام چیزوں کو لوگ حلال کرنے لگیں گے، لیکن ان کا نام بدل دیں گے، ان کا نام بدل دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کو قول بیان کرو جس میں انہوں نے بیان کیا، اے لوگوں وَسَتَجِدُونَ أَقْوَامًا، تمہیں ایسے لوگ ملیں گے، اقوام قوم نہیں بلکہ جمع اقوام، بہت سارے لوگوں کو تم ایسے پاؤ گے، يَدْعُونَ أَنَّهُمْ يَدْعُونَكُمْ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ، وہ اپنے کہیں یہ دعویٰ کریں گے کہ تم کو کتاب اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، وَقَدْ نَبَذُوا وَرَاءَ ظَهْرِهِمْ، حالانکہ قرآن کو تو انہوں نے پیٹ سے ڈال رکھا ہے، قرآن سے کوئی سروکار بھی نہیں ہوگا، لیکن دعویٰ یہی کریں گے کہ تم کو کس کی طرف بلا رہے ہیں؟ قرآن کی طرف۔ قرآن کی طرف کیسے بلاتے ہوں گے؟ نام لیں گے قرآن کا اور اسی قرآن کی آیت کو پڑھ کے سنائیں گے، لیکن معنی اس کا ہیر پھیر کے بیان کریں گے، الٹ دیں گے، جھوٹی تعبیر کر دیں گے، اس کی جھوٹی تفسیر کر دیں گے۔ آپ کے ساتھ ہمارا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ وَسَتَجِدُونَ أَقْوَامًا، ایسے بہت سارے لوگوں کو پاؤ گے تم لوگ کہ تمہیں اپنے خیال کے مطابق تمہیں کتاب اللہ کی طرف بلاتے ہوں گے، حالانکہ ان کی دعوت کتاب اللہ کی طرف نہیں ہوگی۔ وَقَدْ نَبَذُوا وَرَاءَ ظَهْرِهِمْ، انہوں نے کتاب اللہ کو پیچھے ڈال رکھا ہے۔ فَعَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ، اس لیے ان کے بہکاوے میں نہیں آنا، ان کی باتوں پر نہیں عمل کرنا۔ فَعَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ، تمہیں پہلے سے جو کتاب و سنت کا علم حاصل ہے اسی پر تم ڈٹے رہنا۔ یہ انسان ایسے فطروں کا زمانہ
انسان ایسے فتنے والے زمانے تمہارے سامنے آتے رہیں گے. اسی لیے اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون. جس کو تو وتدعون ما تنكرون، جس کو غرض کتاب و سنت نے کہہ دیا ہے، تمہیں علم ہے، کبھی اس کو حلال صحیح نہیں سمجھنا، اور جس کو حلال کر دیا ہے اس کو کبھی حرام نہیں سمجھنا. اللہ تعالیٰ ایسے فتنے سے ہم تمام ساتھیوں کو بچائے. اور آج ایسا فتنہ بالکل فائدہ ہوا ہے. ایک آدمی ایک چیز کو توحید کرتا ہے، وہ بھی قرآن کا نام لیتا ہے، دوسرا اس کو شرک کرتا ہے، وہ بھی قرآن کا نام لیتا ہے. ایک پوری امت کسی چیز کو بدعت کہتی، دوسرا اس کو قرآن سے ثابت کرتا نہیں، یہ قرآن میں سنت مجھے قرآن کرنے کو ملنا. کیا کریں؟ اسی لیے عبداللہ بن مسعود علم کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت. نمبر 4، جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں، ماحول اتنا خراب ہو جائے، فتنے فساد کفر شرک بدعات دینی سیاسی ہر قسم کے فتنے عام ہو جائیں، وقت مرج آپ لوگ ایسے ہی مل جائے حق اور باطل، ایسے موقع پر نجات کی راہ چلتی کیا ہے کہ تم اپنے آپ کی حفاظت کی فکر زیادہ کرنا، اور بگڑے ہوئے لوگ جو حد سے تجاوز کر چکے ہیں، جن کی اصلاح کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی، اب ان کا پیچھا چھوڑ دینا. یعنی زیادہ کوشش کس کی ہونی چاہیے؟ اپنے اصلاح کی، اپنی فکر کرو، اپنی بیوی بچوں کی فکر کرو. کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ تھوڑا سا ڈھیل تو خود تمہارے گھر میں تمہارے بیوی بچے اس فتنے میں مبتلا ہو جائیں. اگر تم تھوڑی سی لاپرواہی کرو تو ممکن ہے کہ تم خود ہی فتنے میں واقع ہو جاؤ. اسی لیے خوف سختی کے ساتھ آپ نے ساتھ فرمایا کہ وَتَذَرُونَ عَامَّتِكُمْ، عام لوگوں کا پھر خیال ذرا ترک کر دینا، اور اپنے معاملات کا زیادہ خیال رکھنا، اور اپنے معاملات کا زیادہ لحاظ رکھنا. ایسے پرفتن دور میں نبی علیہ السلام نے ہمیں ان 4 چیزوں کے اپنانے کا حکم دیا. اگر فتنے سے کے ماحول میں اپنے دین اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو تو یہ 4 چیزیں تم اپناؤ. یہ سب سے پہلے اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھو. نمبر 2، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اور خاص طور سے یہ دونوں چیزیں آج بہت ہی ضروری ہیں. سارے فتنے کی ابتدا زبان سے ہوتی ہے، اور انسان فتنے میں مبتلا ہو کر کے فتین لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے وہ بھی بہرحال کبھی کبھار اس ماحول میں ڈھل جایا کرتا ہے. اور اپنے گھر کو لازم پکڑو. جو دوستوں میں نے بتایا، آج جو فتنہ تم کو روڈوں پر نظر آ رہا ہے، اس سے بڑا فتنہ ہمارے گھروں کے ظالم نے پہنچا دیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو ہم باہر کے فتنے سے بچیں اور باہر رہ جائیں، اور گھر میں فتنہ جو ہے ہماری اولاد ہماری بیوی بچے اس فتنے سے اپنے آپ کو بچا نہ سکیں. اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من كل ذنب واتوب الیہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب